علیکم اللہ۔ سوال ہے کہ پاکستان میں شریعت کے مطابق سزا نہیں ملی جیسے سعودی میں ملتی ہے، تو کیا اس ملک کے لیے لڑنا جہاد ہوگا؟ میرے پیارے بھائی، بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے، وہ اپنے پلے باندھ لیں، ورنہ ایسے سوال کرنے والے ٹی ٹی پی جیسے لوگ یا داعش جیسے خبیث لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنے ایمان کو اور اپنی دنیا آخرت کو برباد کر ڈالتے ہیں، اور یہ خود برباد نہیں ہوتے، اپنے پیچھے اپنی فیملیوں کو بھی ذلیل اور خوار کر جاتے ہیں۔ شریعت کے احکامات کا ایک ہے ماننا اور ایک ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ جو شریعت کے احکامات کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور جو شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ ہے فاسق اور فاجر، نافرمان ہے، گنہگار ہے۔ پاکستان کے اندر یا کوئی بھی مسلمان، جو مسلمان ہوگا وہ شریعت کے احکامات کا انکار کوئی نہیں کرتا، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کے احکامات کا انکار کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، کوئی بھی قانون قرآن اینڈ سنہ کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ایمان ہے۔ اب سستی ہے اور جناب ہمارے ادارے اور عدالتیں اور حکمران اور ایجنسیاں وغیرہ وغیرہ شریعت کے احکامات مطابق عمل پیرا نہیں ہو پاتی، جہاں جتنا تو یہ نافرمانی ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ تو یہ ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور الحمدللہ ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں، ورنہ ذرا بارڈر پار ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کی حالت کو ذرا دیکھیے۔ یہاں اس ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھیے، ورنہ مسلمان ملک تو بہت سارے ہیں نا، لیکن مسلمان ملکوں میں اور مسلمان کنٹریز کے اندر پاکستان ایک بے نظیر و بے مثال ملک ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں ان سے کوئی انکار نہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن پاکستان سونے کی ایک چڑیا ہے، چڑیا، بلکہ سونے کو بھی دفع کرو، وہ بھی گھٹیا ہے۔ پاکستان کا اگر پوچھنا ہے تو جاؤ سعودیہ کے لوگوں سے پوچھو، اگر پاکستان کا مقام اور رتبہ شان جاننا ہے تو جاؤ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، شام اور عراق کے اور مصر کے مسلمانوں سے پوچھو۔ تو اس لیے عام سادہ سی بات ہے، احکام الہیہ کو ماننے سے انکار کوئی نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا اس کا نافذ کرنا، اس میں کمی اور کوتاہی ہے، تو یہ کمی کوتاہی سے کافر نہیں بنتا۔ اس لیے پاکستان کے دفاع میں لڑنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس کی بنیاد میں کیا مطلب بنیاد کا؟ ایرو میں، پتہ نہیں آپ اپنی لینگویج میں کیا کہیں گے، بنیاد بمانا ایرا سرائکی میں، تو ہمارے ایرو میں، اب مزید وضاحت کر دوں، ہماری جڑوں میں اس ملک لا الہ الا اللہ کی، اس ملک کی جڑوں میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے اس ملک کے دفاع میں لڑنا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جو بھی پاک آرمی کا جوان اس ملک پاکستان کے دفاع میں لڑتا ہوا مارا جائے گا، وہ موحد بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے مارا جائے گا، اور شہید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں انعامات ہیں۔ تو اس لیے اگر پاکستان کے دفاع میں سویلین ہو مسلمان، یا وہ ایجنسی اور آرمی کا نوجوان ہو، جو بھی لڑے پاکستان کے دفاع میں لڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سامنے جنت کے باغات کو لے کے آئے،
اپنی آنکھوں سامنے جنت میں موجود پیاری پیاری حوروں کو لے کر آئے۔ تو اس لیے جب کوئی لڑے گا مجاہد اور آرمی کا جوان، تو وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سامنے لے کر لڑے۔ کیوں؟ کہ اس ملک کی بنیادوں میں، ایروں میں، جڑوں میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں انشاءاللہ حدود اللہ قائم ہوں گی، یہاں احکام الہیہ کے مطابق ہی نظام مملکت اور نظام سلطنت ہوگا، اور کوئی اور لے کر نہیں آئے گا، کوئی اور لے کر نہیں آئے گا۔ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں ان حکمرانوں کو دفع کر دوں گا اور میں خود وزیر اعظم کی اور صدر کی سیٹ پر بیٹھوں گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہلاکو اور چنگیز کی اولادوں کو اسلام کا محافظ بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے وہ کام نہیں لے سکتا؟ یہ کسی اور سیارے کی تاریخ نہیں ہے، یہ اس دھرتی، اس زمین کا گزرا ہوا ماضی ہے کہ ہلاکو اور چنگیز کی اولادوں نے، وہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کر کر کے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیے، اگر وہ اسلام کے محافظ بنائے جا سکتے ہیں تو یہ تو کلمہ پڑھنے والے حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی سے کام لے گا اور انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق دے گا۔ ہاں، علماء امت کا یا علماء کتاب و سنت آف پاکستان، ان کا کام حکومتوں سے ان کی کرسیاں چھیننا نہیں، بلکہ علماء کا کام یہ ہو کہ وہ ان حکمرانوں کو تبلیغ کریں، نصیحت کریں۔ انشاءاللہ یہی حکمران ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، اور اس ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا۔ اور اب بھی یہاں کوئی ہر طرف کفر کفر نہیں ہے، الحمدللہ۔ پاکستان کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھئے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، شام، عراق اور مصر کے اور اللہ اکبر اراکان کے مسلمانوں سے پوچھئے، برما کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ پاکستان کیا ہے۔ تو جی ہاں، اس ملک کی خاطر لڑنا، پاکستان کی خاطر لڑنا، یہ جہاد ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہمارا آرمی کا نوجوان، ادھر اس کی روح نکلی، ادھر اس کو اللہ کے عرش نیچے موجود گھونسلوں میں رہنے کے لیے مقام اور جگہ ملی، اور اللہ ان شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں ڈالتا ہے، اور یہ شہداء عرش نیچے موجود گھونسلوں میں بسیرا کرتے ہیں، اور وہاں سے اڑ کے جنت سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو جس کو جنت چاہیے، عرش نیچے موجود گھونسلوں میں رہائش چاہیے، جب بھی اس ملک کو میرے خون، میری اولاد، میرے مال کی ضرورت پڑے، میں بغیر دیر کیے اپنی جان، اپنا مال پاکستان پہ قربان کر دوں کہ پاکستان کے دفاع میں لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔